سفر معراج کے حوالے سے دنیا میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ دنیا میں ایسا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ سفر معراج کا سرے سے انکاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک گروہ دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ منامی ہوا ہے، یعنی نیند کی حالت میں خواب میں حضور نے معراج کیا ہے۔ تیسرا طبقہ اور سب سے بڑا طبقہ امت کے اندر وہ ہے جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جسمانی طور پر معراج کروایا ہے۔ اور اس کے بھی پھر آگے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور سفر کے معراج کے سفر پر گئے ہیں لیکن سدرہ تک گئے ہیں کہ جبریل سے ملاقات کی ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سدرہ سے آگے لامکان پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اور وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ تو ان گروہوں کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی میں گزارش عرض کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر غیر مسلم یہ سوال کرے کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا، تو اس کو قرآن و حدیث کے دلائل تو نہیں، عقلی دلائل دیے جائیں گے، اور علماء نے اس کے بھی انبار لگائے ہیں۔ وہ ایک دقیق بحث ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محال عادی ہے، عادتاً ایسے ہوتا نہیں، اللہ نے انسانی جسم کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ یہ پرواز نہیں کر سکتا، اگر یہ پرواز کرے گا تو اس کے پرخشے اڑ جائیں گے، کیونکہ زمین سے آسمان تک 44 میل ہوا ہے، اس کے آگے پھر ایک خلا ہے، خلا کے بعد پھر کرۂ زمہریر ہے، پھر اس کے بعد کرۂ نار ہے، پھر آسمان آتا ہے۔ تو اتنے مراحل سے انسانی جسم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ طے کر کے آسمان تک جائے، یہ محال عادی ہے، عادتاً ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، جو چیز عادتاً نہ ہو اس کا انکار وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز عادتاً محال ہوتی ہے جب نفس الامر میں وقوع پذیر ہو جائے تو پھر یہ محال عادی ختم ہو جاتا ہے، پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ مثال لے لیجئے، یہ ذرا دقیق بحث ہے۔ مثال اس طرح کہ آج سے صدیوں پہلے 200-300 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے ہوا کے اندر اتنے من اور اتنے ٹن لوہا اڑتا دیکھا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں کوئی ماننے کے لیے تیار تھا؟ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ منوں ٹنوں لوہا ہواؤں کو چیرتا ہوا سفر کرتا ہمیں نظر آتا ہے، تو آج اگر کوئی دعویٰ کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں کہ وہ محال عادی تھا، لیکن اب نفس الامر میں وقوع پذیر ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوہا اڑتا ہے جہاز کی صورت میں، اب یہ محال عادی نہیں رہا بلکہ یہ ممکن ہو گیا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ محال عادی ہوگا، لیکن جب میرے حضور پرواز کر کے لامکان تک چلے گئے اور وہاں تک چلے گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جاتا، تو یہ محال عادی نہیں رہا بلکہ یہ ممکنات بن گیا ہے۔ یہ تو ایک ان کے حوالے۔ اچھا، اگر یہی کوئی سوال مسلمان کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اس طرح سائنسدان جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو ان کا ایک جو بہترین جواب وہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کہاں سے تشریف لائے؟ بولیے، آسمان سے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی جانا آنا یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، انسانی جسم کیسے جا سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زمین سے آسمان تک گئے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام آسمان سے آ سکتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اوپر جا سکتے ہیں، تو پھر ان کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں۔ اور صوفیاء نے تو کمال کر دی، سائنس اس پر اڑی ہوئی ہے کہ مصطفیٰ چلے کیسے گئے؟ جانا کمال ہے، جانا عظمت کی دلیل ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کملے ہو، حضور کا جانا کمال نہیں، حضور کا واپس تشریف لے آنا کمال ہے۔ کیوں کہ کوئی اپنے وطن کو چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، کوئی اپنے گھر جائے تو واپس نہیں آتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور تو اپنے وطن گئے تھے۔ جانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنا وطن چھوڑ کر پھر دنیا میں تشریف لے آئے، اور ہمارے درمیان رہنا مصطفیٰ نے پسند کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی چلے گئے، اتنی جلدی آ گئے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی شخص، وہ سائنسدان ہے یا سیکولر ہے یا کوئی لبرل ہے، اس کو جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دیں ذرا بلند آواز سے۔ لوگ تو بزرگوں کے انکاری ہیں نا، کہتے ہیں بزرگاں بابیاں نو چھاڑی دیو، بھائی ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بزرگوں کی وجہ سے ہمیں دین کی سمجھ آئی ہے۔ سمجھ آئی نا، بزرگ بابے سے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سنی بن کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی نے دلائل کی انبار لگا دیے، اور ایک دلیل میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ کوئی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد تو شرم کرنی چاہیے، کیا قرآن تم نے نہیں پڑھا ہوا؟ جی پڑھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اٹھاؤ سورہ نمل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ بلقیس اپنا تخت چھوڑ کر مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، تو آپ نے اپنی مجلس میں آواز دی کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کرے گا؟ کون ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، سورہ نمل پارہ نمبر 19۔ آج بزرگوں کا انکار کرتے کرتے لوگ اپنی متھ بیان کرتے ہیں نا، اپنی متھ میں اتنے اگریسو ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ قرآن کے اندر جو کرامتیں ہیں بزرگوں کی، ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ بزرگ کی کرامت ہے قرآن کے اندر، 19ویں پارے کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا میں لے کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں تخت لے آؤں گا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد، سورج نکلنے کے بعد مجلس لگتی تھی اور چاشت کے وقت ختم ہو جاتی تھی، یعنی یوں لگا لیجیے 3-4 گھنٹے۔ تو 3-4 گھنٹے کا وقت مجھے دیں، میں اتنی دیر میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تخت کتنا ہے؟ کوئی ماچس کی ڈبی نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کر جیب میں ڈالتے پھر لے آتے، اور ساتھ والے کمرے میں تھا، ہائے ہائے ہائے، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ، یعنی پیدل سفر 2-2.5 مہینے، اور تخت کی لمبائی چوڑائی تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ 80 گز لمبا، 60 گز چوڑا اور 40 گز ہاتھ، یعنی ہاتھ اونچا، اور کئی کوٹھڑیوں میں بند، اور آگے فوج کھڑی ہوئی ہے۔ تو 4 گھنٹوں میں آ جائے تو کمال ہے، اتنی جلدی وہ تخت آ جاتا تو سبحان اللہ۔ لیکن سلیمان علیہ السلام جانتے تھے میری مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں جو اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، میں نے تربیت کی ہوئی ہے، میں نے تربیت کی ہے، ایسا موجود ہے میری محفل میں جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے۔ جب آپ نے کہا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے،
تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا حضور اجازت دے تو میں لے آؤں؟ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے نہیں، تخت پہلے موجود ہوگا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ نے پھر آنکھیں نہیں جھپک کی تو کھولی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ۔ آپ نے آنکھیں جھپکی تو جب کھولی تو تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج لوگ جو یوٹیوبر ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین بتاتے ہیں، ان کا آپ سنیں پچھلے دنوں میں انہوں نے سوال ہوا ان سے کہ جی یہ بزرگوں کی کرامتیں اور پھر قرآن مجید میں یہ جو سلیمان علیہ السلام کے مقتدی اور امتی کی کرامت ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ یعنی صریحاً قرآن مجید کا انکار کرنے پر لوگ اتر آئے صرف اپنے مت کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تخت پھر آ گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج سمجھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا مقتدی اپنی مجلس سے اٹھا بھی نہیں اور سینکڑوں میلوں سے تخت اتنا وزنی اور بھاری ایک لمحے اور آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے۔ ارے وہ مقتدی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس مقتدی کی یہ شان ہے تو اس مقتدی کے امام حضرت سلیمان کی شان کیا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ذرا اس پر غور کرو کہ وہ مقتدی حضرت سلیمان کا ہے تو معراج والی رات حضرت سلیمان میرے مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو سلیمان کے مقتدی کا یہ عالم ہے، سلیمان کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے بھائیو امام الانبیاء کا مقتدی سلیمان ہے، تو پھر ایمانداری سے بتائیے سلیمان کے امام الانبیاء کی عظمت شان کیا ہو؟ وہ تخت لے آ بھی سکتا ہے، لے جا بھی سکتا ہے، تو مصطفیٰ بھی اتنی جلدی جا بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد معراج کا انکار کرتے ہیں ان کو کم از کم قرآن مجید سے یہ واقعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ آگے چلیے، دوسرا ایک گروہ ہے، اور پھر یہ بات آپ کو صوفیہ اور عشق والی بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں 44 میل ہوا ہے، پھر زمہریر ہے، پھر نار ہے، پھر خلا، پھر آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، آسمان کا دروازہ ہی کوئی نہیں۔ اب تو سائنس نے یہ بحث ہی حل کر دی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ ایک موبائل ہے، اس کے اندر بیلنس آپ لندن سے کراچی سے 10,000 روپیہ، لاکھ روپیہ کتنے کروا لیتے ہیں، تو کس سوراخ سے یہ داخل ہوتا ہے؟ اب تو سائنس نے مسئلے ہی حل کر دیے ہیں۔ لیکن ایک بات جو صوفیاء نے لکھی ہے نا، وہ کمال لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر پہلے آسمان پر گئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، سبحان اللہ، فرشتوں نے آواز دی کون؟ کہا نا جبریل، میں جبریل ہوں۔ دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے کہا تواڈے نال کون ہے؟ سبحان اللہ، سنی بن کے بولو نا سبحان اللہ۔ تواڈے نال کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہنا تھا تو دروازہ کھل گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو آسمان کے دروازوں کے تالوں کی کنجی بنایا ہے۔ حضور کا نام جبریل لیتے جاتے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے۔ یہ ہے یہ عظمت اور شان ہے۔ حضور کا نام جبریل لے رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ حضور کو معراج ہوا ہے خواب میں، نیند کی حالت میں۔ اچھا علماء نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کو معراج ہوا ہے خواب کی حالت میں تو اس کا تو انکاری کوئی بھی نہیں ہے۔ خواب میں سفر کرنا، عروج کرنا، پرواز کرنا
ہر مذہب والا مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، خواب میں لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، ساری ایک رات میں حج پڑھ آتے ہیں، ایک رات میں عمرے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آج رات کو عمرہ کر لیا۔ اب عمرہ کرنا آسان ہے، لیکن سویا ہوا انسان کر لیتا ہے اور صبح اٹھ کے بیان کرتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کیوں کہ خواب کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 34 بار خواب کی حالت میں معراج ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو گنا گیا ہے، یہ جو گنتی ہوگی ہے، لیکن خدا اور مصطفیٰ کے درمیان تو پردے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ پردہ ہی نہیں تھا، یہ تو لکھا گیا ہے، تو ہم بیان کرتے ہیں 34 مرتبہ حضور کو خواب کی حالت میں، اور ایک مرتبہ جسمانی طور پر ہوا ہے۔ اس کی وجہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اٹھ کے ام ہانی کو یہ بات بتائی کہ میں نے رات معراج کیا ہے، سفر پر گیا ہوں، بیت المقدس میں نے دیکھی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت اور دوزخ، یہ سارے معاملات میں نے دیکھے، اتنی جلدی میں واپس آ گیا ہوں۔ لیکن وہاں 18 سال کا تقریباً عرصہ، حضور فرماتے ہیں اتنا وقت مجھے لگا معراج میں کہ جیسے 18 سال گزر گئے، لیکن جب میں واپس آیا ہوں جس بستر سے اٹھ کر گیا تھا وہ بستر بھی گرم تھا۔ سبحان اللہ، اتنی جلدی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ باہر بیان نہ کریں کیونکہ اس کو مانے گا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے رب کی شان ہے، اللہ نے مجھے معراج کروایا ہے، تو میں تو اپنے رب کی شان کو کھول کھول کر بیان کروں گا۔ جب یہ باہر بات بیان ہوئی تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت یہ آیت آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ بولیے نا ذرا، مصطفیٰ کی یہ واحد شان ہے اور واحد معجزہ ہے جس پر اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے میں گیا ہوں، میرا نبی تو کہہ رہا ہے میرا رب لے کر گیا ہے، تم میری قدرتوں کا انکار کر رہے ہو۔ وہ تو کہہ ہی نہیں رہا میں گیا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں لے کر میں گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ آیت نازل ہونی یہ بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج منامی نہیں جسمانی طور پر ہوا، ورنہ اس کا انکاری کوئی بھی نہیں تھا کہ خواب کی حالت میں تو بندہ سفر کرتا رہتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، وہ گروہ جو حضور کے جسمانی معراج کا تو قائل ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ حضور کو معراج ہوا ہے صرف سدرہ تک، تو ملاقات جس سے ہوئی ہے، قرآن مجید میں جس ملاقات کا ذکر ہے وہ ملاقات جبریل سے ملاقات ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے ملنے سدرہ تک گئے اور اتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ حضرت امام اسقلانی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بہت سارے ائمہ محدثین اس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیثوں میں ریسرچ کر کے یہ بات حاصل کی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سدرہ سے زمین پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی باری؟ 24,000۔ سارے بولو 24,000۔ کتنی باری؟ 24,000۔ اچھا کیا لینے آئے؟ اللہ، وہی لے کر آتے تھے نا، وہی لے کر آتے تھے۔ کون سی؟ قرآن کی۔ تو قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ میں ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے، قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ تقریباً 6,666۔ تو جبریل ایک ایک آیت بھی لے کر آتے تو کتنی مرتبہ بنتا ہے؟ تو کتنی باری آئے ہیں؟ 24,000۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی مرتبہ کیا دینے آئے، کیا لینے آئے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اگر وہ وہی لے کر آئے ہیں تو ایک ایک آیت، اور میں یہ جان بوجھ کر ایک ایک آیت کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کئی کئی رکوع اور کئی کئی صورتیں لے کر، پوری صورتیں لے کر حضرت جبریل آئے ہیں۔ اگر ان کی اکاؤنٹ کیا جائے ان کو تو تقریباً 2-2.5 ہزار بنتے ہیں، یعنی 2-2.5 ہزار مرتبہ قرآن کی آیتیں لے کر حضرت جبریل آئے ہیں۔
اللہ اکبر بے شک تو باقی 20-22 ہزار مرتبہ کیا لینے آئے تھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ مصطفیٰ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جبریل بتا تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی زیارت کی، ساری امتوں کو دیکھا، بتا کوئی ساڑھے ورگا بھی ویکھے؟ ذرا توجہ نہ بولو سبحان اللہ، کو ہمارے جیسا دیکھا ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا کلم تو مشارق الارض و مغاربہا، سونیا کی دساں میں زمیناں بھی ساریاں ویکھیاں، آسمان بھی سارے ویکھے، سونیا تیرے جیسا نظر ہی نہیں آیا، تیرے جیسا نظر ہی نہیں آیا، اور بار بار اس لیے سدرہ چھوڑ کر آتا ہوں، مصطفیٰ تیرے جیسی بارگاہ کسی کی بارگاہ نہیں ہے، مجھے سدرہ میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مصطفیٰ تیری بارگاہ میں بیٹھنے سے آتا، اور جو 24,000 مرتبہ سدرہ چھوڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو کملے و عقل دا علاج کراؤ، انہوں ملن واسطے حضور آسمانہ تے پھر سدرہ تے گئے نے، کمال دی معراج ہے، ایک اس گل دی معراج ہے بھی حضور دی کہ حضور سدرہ پر گئے ہیں جبریل سے ملنے، یہ بڑی معراج ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں عشق والی، سنی بن کے بولنا، یہ مکے سے اقصیٰ تک گئے ہیں، یہ حضور کی معراج نہیں ہے، بے شک یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے، سبحان اللہ ایس گل تے بولو سنی سبحان اللہ، کدی کدی بولیا کرو کھول کے، سبحان اللہ ہر موضوع چپ کر کے سننے والا نہیں ہوتا، نہیں سمجھے، ہر جمعہ چپ کر کے سننے والا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ واقعہ معراج او واقعہ ہے جن دے اندر اللہ نے سبحان اللہ کیا ہے، تو تسی کملے کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے؟ تو بھائیو میں عرض کر رہا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام ان سے ملنے سدرہ تک گئے نہیں، وہ تو خود آ رہے ہیں، وہ تو خود آ رہے ہیں، یہ کس بات کی معراج ہے؟ معراج حضور کی نہیں ہے کہ آپ مکے سے اقصیٰ تک گئے، یہ معراج ہے اقصیٰ کی، اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی، یہ معراج میرے مصطفیٰ کی نہیں ہے، نبیوں کی معراج ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک گئے، یہ میرے نبی کی معراج نہیں ہے، سدرہ کی معراج ہے۔ میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ میرے نبی کی معراج یہ ہے کہ میرے نبی نے اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے، میرے رب کا دیدار کیا ہے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ گروہ، آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ یار سدرہ پر جا کر جبریل کو ہی مل کے واپس آ جانا تھا، تو جبریل تو آلریڈی 24,000 مرتبہ حضور کے پاس آ رہا ہے، یہ کس بات کی معراج ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ نظریہ غلط ہے۔ مصطفیٰ پھر سدرہ سے بھی آگے لا مقام سی راز سی معراج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، یہ سمجھ میں آنے والا تھا، وہ کمال کی ہے شاعر نے، سی معراج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازی آخدے بنا دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر ایتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا ایک قابل غور بات اور خاص بات اور بات میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں حضور نے امامت کروائی، سارے بولو نا سبحان اللہ، کن کی امامت کروائی؟ سارے بولو، انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں، کون؟ حضور علیہ السلام۔ اچھا آپ آئے ہیں سارے نمازی مقتدی بن کر، میں امام ہوں، جمعہ کی جماعت میں کرواؤں گا، امامت کرواؤں گا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے نماز کروانی ہے، لیکن کمال اس وقت ہے کہ یہاں سارے علماء ہوں، سارے قراء ہوں، سارے متقی ہوں، اور پھر مجھے کوئی کہے کہ حضرت جی آپ نماز پڑھائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کمال ہے۔ اب حضور نبیوں میں امامت کروا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب ایک جیسے لوگ جمع ہوں تو پھر امامت کون کروائے؟
یہ مسئلہ ہے نا، فقہ اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب سب ایک جیسے ہوں تو امامت کون کروائے؟ ہماری فقہ کہتی ہے احق بالامامت اعلمهم بالسنہ، کہ مسجد مصلی پر امامت پر کھڑا ہونے کا حقدار اس وقت وہ ہے جب سارے علماء ایک جیسے ہوں، تو علم میں جو سب سے بڑا ہوگا اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا سبحان جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے آئے ہیں، ہیں۔ سبحان اللہ، تو بے شک۔ انبیاء کی صف میں تو وہ بھی کھڑے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جن کو اللہ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا ہوا۔ آدم علیہ السلام جن کے علم کی بات قرآن نے کی ہے، اور جبریل ہاتھ تھام کے مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا ہے، پر مصطفیٰ آپ کے صدقے میں دیا ہے، بے شک، بے شک، مصطفیٰ کے صدقے میں دیا۔ صدقے میں دیا ہے۔ اچھا دوسرا، اگر علم میں سارے برابر ہیں تو پھر مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہماری فقہ کہتی ہے کہ ثم اورؤہم، پھر اس کو کھڑا کرو جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقوی میں۔ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ انبیاء کی صف میں تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بھی کھڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو آگے کرو، سبحان اللہ، حتیٰ تتورم قدماہ، اس کو آگے کرو جن کے قدم میری عبادت کرتے کرتے سوج جایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی بھی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، بے شک۔ اچھا پھر تقوی میں بھی سارے برابر ہوں، پھر آگے کون کھڑا ہوگا؟ تو ہماری فقہ کہتی ہے پھر آگے کھڑا ہوگا ثم اقرأہم، جس کی قرات سب سے اچھی ہوگی، جس کی آواز اچھی ہو، جو قرآن سونا پڑھتا ہو، پھر اسے آگے کر دو۔ مجھے بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود ہیں اور وہاں نبیوں کی صف میں حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ساکن ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، آپ کی آواز سن کے دریاؤں میں نہروں میں پانی رک جایا کرتا تھا جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیں جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتایا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لحن داؤدی ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آواز دی ہے، مگر دی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضور کی آواز کا کیا علم، سبحان اللہ۔ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا، جہری نماز تھی، حضور نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، بولو نا سبحان اللہ، سورۃ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے آخری دم تک یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ یارو جب بھی میں تصور کرتا ہوں نا مجھے مزہ آ جاتا ہے، ایسا نشہ مجھے چڑھا ہے آج تک اترا ہی نہیں، جب بھی میں سوچتا ہوں میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی آواز تھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اچھا پھر قرات میں بھی سارے برابر ہوں، پھر آگے کون آئے گا؟ پھر کہتے ہیں ثم احسنہم وجہا، جو چہرے میں خوبصورت ہوگا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ وہاں صفوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے تھے، بے شک، بے شک۔ اپنا حسن لے کر وہ بھی کھڑے تھے، لیکن جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ حضور ٹھیک ہے یوسف کو حسن ملا ہے، وہ حسن والے ہیں، آپ کو اللہ نے احسن بنایا ہے، اس کو حسن بھی تو آپ کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ اچھا یہ تو تھی وصفی اعتبار سے حضور کی برابری، کہ حضور وصفی اعتبار سے بھی نبیوں سے افضل ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے لیے اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے قاری پیچھے کھڑے ہوں، بڑے بڑے حسن والے کھڑے ہوں، بڑے بڑے متقی کھڑے ہوں، تو میرے جیسا بے ڈھنگا، بے صورت، بے قرات کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ یہ استحبابی عمل ہے، اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ایسی ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر امامت، پھر جماعت نہیں ہو سکتی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جنسی وصف۔ اگر جنس مختلف ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مثلا عورت، اس کی امامت
بولیے، مرد پیچھے کھڑے ہوں، عورت امامت کروائے، یہ شریعت نے حرام کیا ہے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، رجولیت جو ہے وہ نسوانیت اس سے افضل ہے۔ تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ یہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کی والدہ ہے، وہ حافظہ ہے، قاریہ ہے، متقیہ ہے، ولیہ ہے، عالمہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اس کی خدمت کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد میں جانے لگے، لیکن تیز بارش تھی، آندھی تھی، نہیں جا سکتے، اب سوچا کہ یہاں پہ ہی جماعت کروا لیں دیں۔ 2 بیٹے ہیں، اب والدہ بھی ساتھ ہے، تو اب ایمانداری سے بتائیں، وہ کہیں کہ چلو جماعت کروا لیں، ہو سکتا ہے محرم ہو تو پھر صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو اب ایمانداری سے بتاؤ، بیٹا نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، نہ اتنا متقی ہے، نہ حافظ ہے، تو مصلی امامت میں ماں کھڑی ہوگی یا بیٹا کھڑا ہوگا؟ لیکن مقام تو ماں کا زیادہ ہے، بیٹا کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جنس میں برابری نہیں ہو سکتی، جنسی اعتبار سے بندے کو افضل ہونا ضروری ہے۔ آپ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وصفی اعتبار سے تو نبی جو تھے وہ برابر تھے اور حضور سے افضل ہو گئے، تو یہ تو بات ٹھیک تھی، لیکن کم از کم جبریل ہی کہہ دیتے سونے آپ تو بشریت میں سارے برابر ہیں، لیکن مجھے تو اللہ نے نور بنایا ہے نا، جنسی اعتبار سے میں افضل ہوں، لہذا آپ سارے پیچھے کھڑے ہوں، مصلی امامت میں میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن ایسا جبریل نے بولیے نا، یعنی نوری ہوتے ہوئے اس نے نہیں کہا کہ حضور آپ پیچھے آئیں میں آگے جاتا ہوں۔ جبریل نے بھی حضور کا ہاتھ تھام کے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ حضور وصفی اعتبار سے بھی افضل ہیں اور جنسی اعتبار سے مجھ سے بھی افضل ہیں، اس لیے حضور نے امامت کروائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا حضور علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں۔ باقی واقعہ جو معراج ہے اس کے حوالے سے جو حضور نے مشاہدات کیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس کی کچھ باتیں اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل محبت اور اتباع کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ